آپ سب کو میری طرف سے سلام. میں ہوں گوپال مسیح، اور جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ اس چینل کو جو رن کرتے ہیں، جو چلاتے ہیں، وہ ہیں آئزک بھائی. ان دنوں وہ کچھ مصروف تھے، تو اس وجہ سے وہ کافی دیر سے جو ہے کافی ٹائم سے وہ ویڈیو نہیں بنا سکے. میں اپنی سیمنری سے واپس آیا چھٹیوں کے لیے. اس وجہ سے سوچا کہ آپ کے ساتھ کچھ بات کی جائے اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ شیئر کی جائیں اور کچھ انکریجمنٹ کی جائے، جس میں ہم مل کر سیکھ سکے چیزوں کو. آج جو ہم جس چیز پہ بات کریں گے وہ ہے کرسچن یونٹی. آپ کو پتہ ہے پاکستان کے کلیسیائی مسئلوں میں یا کرسچن جو مسیحی ہیں ان کے مسئلوں میں ایک بڑا مسئلہ یونٹی کا بھی ہے، اتفاق کا بھی ہے. کیونکہ جو ہمارے لوگ ہیں وہ ایک دوسرے سے بات کرنا پسند نہیں کرتے، ایک دوسرے سے ملنا پسند نہیں کرتے، ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں. تو جس کی وجہ سے بہت سارے مسئلوں میں ہم پھنس جاتے ہیں، اور جب ہم پھنس جاتے ہیں تو پھر ہم کسی دیکھتے ہیں جب اپنے ارد گرد تو ہمارے ساتھ کوئی بھی کھڑا نہیں ہوتا. لیکن جب ہم بائبل کی طرف دیکھتے ہیں تو بائبل بالکل اس کے الٹا، کیونکہ بائبل جو ہے جو ہمیں چیزیں بتاتی ہے وہ محبت کے بارے میں بتاتی ہے، یونٹی کے بارے میں بتاتی ہے. آج کل جو حالات ہے پاکستان کے کافی مشکل ہے. میرے لیے بھی مشکل ہے، آپ سب کے لیے بھی مشکل ہے، اور جتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کے لیے مشکل ہے. اس کی وجہ کیا؟ کبھی آپ نے سوچا وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ یہ تو ضرور ہے کہ جو خدا کے لوگوں کے اوپر مصیبت تو آنی ہے، اور جو ہے مارا تو جانا ہے. لیکن ہمیں اس مصیبت میں بھی خدا کے لیے قائم رہنا ہے، اور ہمیں خدا کے ساتھ قائم رہنا ہے اور خود کو مضبوط کرنا. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے جو حالات ہیں وہ کافی برے ہیں کرسچنز کے لیے، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ اور زیادہ برے ہوتے جا رہے ہیں. لیکن ہم سب کو ضرورت کیا ہے؟ ہم سب کو ضرورت ہے دعا کی، مضبوط ہونے کی، اور اس بات کو سمجھنے کی کہ جب چرچ کے اوپر مصیبت آئی ہے، جب چرچ کے اوپر چرچ کو مارا گیا، لوگوں نے مسیح کے خلاف منصوبے بنائے ہیں، تب مسیحیت نے ترقی کی اور چرچ نے ترقی کی ہے. آپ ارلی چرچ کو دیکھ لیں، آپ کو یہ نظر آئے گا کہ ان کے اوپر مصیبت آتی تھی لیکن وہ خود کو مضبوط کرتے تھے، دعا کرتے تھے. وہ ایک کو مارتے تھے، 10 کھڑے ہو جاتے تھے، جس کی وجہ سے جو تھے وہ مصیبت میں بھی خدا کے ساتھ جو تھے وہ مضبوط تھے، اور تب چرچ نے ترقی کی، جس کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اتنی جلدی جو ہے وہ چرچ نے ترقی کر لی، اور مسیحی جو ہیں جتنے بھی غیر مسیحی لوگ تھے وہ مسیح کی طرف آنے لگے، اور مسیحیوں نے بہت زیادہ کام کیا. ہمیں بھی آج مضبوط ہونے کی اور بڑھنے کی ضرورت ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مسئلہ بھی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اندر جو کمیوں میں سے چرچ اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی کمیوں میں جو کمی ہے وہ ہے ہمارے اندر یونٹی نہیں ہے. ہم ایک دوسرے سے اتفاق نہیں رکھتے، محبت نہیں رکھتے ایک دوسرے سے. مثال کے طور پہ فرض کرتے ہیں بہت سارے ہم چھوٹی چیزوں سے شروع کرتے ہیں. فرض کرتے ہیں ہم گھروں سے شروع کرتے ہیں. گھروں میں کیا ہوتا ہے؟ خاندانوں میں کیا ہوتا ہے؟ خاندانوں میں یہ ہوتا ہے کہ فرض کرتے ہیں ایک خاندان ہے اور ایک فیملی ہے یا ایک بھائی ہے، وہ بہت زیادہ پیسے والا، یا اس کے بعد پیسہ آ گیا، اس کا بیٹا باہر چلا گیا، امیر ہو گیا. اب جو اس کے دوسرے بھائی ہیں وہ ان کو کچھ سمجھے گا نہیں. یا ایک بندہ ہے وہ اس کے پاس بہت زیادہ پیسہ آ گیا، وہ دوسرے کچھ سمجھے گا نہیں، وہ سمجھے گا یہ مجھ سے کم تر ہے، اور وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ الگ ہو جائے گا. اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی الگ ہے، ان کی زندگی الگ ہے. کیونکہ لوگ جو ہیں آج کل کس کے ساتھ چیزوں کو ناپتے ہیں؟ پیسے کے ساتھ ناپتے ہیں.
اس کے بعد جو مسئلہ ہے وہ ہمارا یہ ہے کہ جب ایک کرسچن کو مارا جاتا ہے تو باقی جتنے بھی لوگ ہیں مسیحی جتنے بھی ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں، وہ کھڑے نہیں ہوتے ایک دوسرے کے ساتھ۔ میں ادھر بہت سارے لوگوں کو مثالیں دیتا ہوں کہ آپ کبھی دیکھیں کسی ایسی جگہ پہ جائیں جہاں پہ کچھ دوسرے قبائل کے لوگ رہتے ہیں، فرض کرتے ہیں پٹھان رہتے ہیں، بلوچی رہتے ہیں، سندھی رہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جب ایک کوئی کسی پٹھان کے اوپر حملہ کرتا ہے یا بلوچی کے اوپر حملہ کرتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا وہ آپ ایک کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے، ایک دم سے پتہ نہیں کدھر سے 30 35 40 50 100 لوگ ایک دم سے آ جائیں گے، پتہ نہیں چلے گا، اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اتنے زیادہ پٹھان اور اتنے زیادہ بلوچی یہاں پہ رہ رہے، اتنے زیادہ سندھی یہاں پہ رہ رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ان میں اتفاق ہے، وہ یونٹی میں ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ جب ہمارے ایک بھائی کے اوپر حملہ ہوگا یا اس کے اوپر مصیبت آئے گی، ہم نے اس کے ساتھ کس طرح کھڑے ہونا۔ یہ میرا سوال ہے کہ جب ہمارے یہاں پہ کسی کے اوپر حملہ ہوتا ہے یا کوئی ہمارے اوپر اٹیک کرتا ہے تو ہم کتنا ایک دوسرے کے ساتھ کھڑا ہوتے ہیں، بلکہ ہمارے یہاں پہ کیا ہوتا ہے، ہمارے یہاں پہ اپنے لوگ ہی پکڑوا رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ دیکھو یہ بندہ سی جی نے انج کیتا سی، یہ انج وہ انج، وہ کیا جاؤ گلیاں محلے چ اتنے جانوں یہ چیزاں ملن گیا۔ وجہ کی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اسی جڑا ایک کرسچن یونٹی نے وہ سمجھے نہیں، اور اس کا مین ریزن کیا ہے، ہم نے کبھی خوشخبری کو نہیں سمجھا۔ اور آپ کو پتہ ہے جو مسیحیوں کے ایک ساتھ جو چیز جوڑتی ہے وہ ہے خوشخبری۔ خوشخبری مین اور پہلا اور ایک ایسی وجہ ہے جو ہمیں مسیحی بھی ہونے کے ساتھ ساتھ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتی ہے، اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ یونٹی میں آتے ہیں، اتفاق میں آ جاتے ہیں، محبت میں آ جاتے ہیں، جس سے ہم ایک دوسرے پہ مجبور ہوتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کی کیا کریں، مدد کریں، ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اب بہت سارے لوگ شاید مجھے جانتے ہوں گے فیس بک پہ یا واٹس ایپ پہ جانتے ہوں گے، سو انہوں نے دیکھا ہوگا کہ میں اکثر کرسچنس کے لیے اسٹیٹس لگاتا ہوں جب کسی کے اوپر مصیبت آتی ہے۔ ایسا میں کیوں کرتا ہوں؟ یا دوسرے جو لوگ کرتے ہیں، بہت سارے خادمین ہیں، بہت اچھے خادمین ہمارے پاکستان میں موجود ہیں، وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے جو ہمارے اندر جو یونٹی ہے وہ خوشخبری کی وسیلہ سے ہے۔ سو جب ہم خوشخبری کو سمجھتے ہیں تو پھر ہم یونٹی کو سمجھتے ہیں، اور جب ہم یونٹی کو سمجھتے ہیں تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کتنی ضروری ہے اور ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ سٹینڈ کس طرح کرنا۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ آج پاکستان میں لوگ کیا کرتے ہیں؟ چرچ کیا کرتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ؟ چرچ ایک دوسرے کے خلاف ہے، کوشش ہے کہ ایک دوسرے کو گرایا جائے کسی نہ کسی طریقے سے، ایک دوسرے کو جو ہے وہ کمتر سمجھا جاتا ہے، ایک دوسرے کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یار ایک دوسرے کے جو ہے نا کسی نہ کسی طرح ٹانگ کھینچی جائے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی محلے چ ہر پاسے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی پاکستان بہت زیادہ چرچ نے، جتنے تھی کرسچن 2-3 محلے وے لوگ تو 2-3 چرچ نے۔ میں تو کہتا ہوں یہ اچھی بات ہے، 2-3 نہیں 3-4 ہونے چاہیے چرچ زیادہ ہوگی تو اچھی بات ہے۔ اب مثال کے طور پہ ایک مثال ہے نا کہ فرض کرتے ہیں ایک کلیسیا میں 3000 لوگ ہیں، کیا وہاں پہ ایک پادری اس چرچ کو سنبھال سکتا ہے؟ کہ وہ 3000 لوگوں سے مل سکتا ہے؟ وہ تو 2 سال بعد نہیں جا کے ٹائم مانا ملنا۔ اس لیے جتنے زیادہ ایک چرچ میں پادری ہوتے ہیں، جتنے زیادہ خادم ہوتے ہیں، وہ کم لوگوں کے اوپر فرض کرتے ہیں ایک پادری کو 50 لوگوں کے اوپر ہم یا 100 لوگوں کے اوپر رکھتے ہیں تو وہ ان سے مل سکتا ہے اچھے طریقے سے، ان سے بات کر سکتا ہے، ان سے رفاقت رکھ سکتا ہے، ان کی کونسلنگ کر سکتا ہے۔ تو چرچ کا زیادہ ہونا مسئلہ نہیں ہے، چرچ کا یونٹی میں نہ ہونا یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ سو ہمیں اس ٹائم پہ کس چیز کی ضرورت ہے؟ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھنے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق میں رہنے کی ضرورت ہے، اور ایک دوسرے کا حوصلہ بننے کی ضرورت ہے، دعا کرنے کی ضرورت ہے ایک دوسرے کے لیے۔ اب چلیں، اب میں یہ نہیں کہتا کہ آپ سے پیسے سے مدد کریں، یا ویسے آپ بہت سارے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ پیسے کی مدد ہی ہوتی ہے، لیکن نہیں، آپ دعا کر سکتے ہیں اس کے لیے، آپ اس کو تسلی دے سکتے ہیں،
اور اگر کے پاس دینے کو کچھ ہے تو آپ دیں. خدا کا خادم ہے پول واشر, وہ ایک بڑی اچھی بات کرتا ہے. میں نے بہت پہلے اس کی ایک بات سنی تھی. وہ کہتا ہے کہ میرے پاس جتنے پیسے ہیں, میری ضرورت کے علاوہ میرے پاس جتنے پیسے ہیں, یا جتنے میرے پاس خدا نے مجھے دیا ہوا ہے, وہ میرا نہیں ہے, وہ ان میرے مسیحی بہن بھائیوں کا ہے اور ان کا ہے جن کو اس چیز کی ضرورت ہے. ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے, ہمیں ایک دوسرے کی ہاتھ بننے کی ضرورت ہے, ایک دوسرے کی ہمت بننے کی ضرورت ہے ہر طرح سے. پیسے کے لحاظ سے, دعا کے لحاظ سے, انکریجمنٹ کے لحاظ سے, موٹیویشن کے لحاظ سے ایک دوسرے کو انکریج کرنا ہے, ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہونا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سپورٹ بن سکے, یونٹی میں آ سکتے ہیں. بائبل کیا کہتی ہے؟ جب ہم پڑھتے ہیں پہلا پطرس اس کا 3 باب اور اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہوا ہے, گر سب کے سب یک دل رہو اور ہم درد رہو, برادرانہ محبت رکھو, نرم دل اور فروتن بنو. وہ تو صاحب ادھر کہتا ہے کہ سب کے سب کیا رہو, یک دل رہو, ایک دل رہو. ہاں آپ کے جو اختلافات ہیں میں مانتا ہوں تعلیمی لحاظ سے ہو سکتے ہیں, میرے بہت سارے لوگ سے ہو سکتے ہیں. بہت سارے لوگ جانتے ہیں مجھے گوپال کیلمسٹ کے نام سے, لیکن وہ بڑے لوگ آرمینین ہیں, بڑے لوگ پینتیکوسٹل ہیں, یہاں بڑے لوگ کیا کہہ سکتے ہیں آرتھوڈوکس کو مانتے ہیں, کچھ لوگ کیتھولک کو مانتے ہیں. لیکن جب ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہونے کی بات آتی ہے تو پھر ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا. تعلیمی لحاظ سے آپ ایک دوسرے اختلاف رکھ سکتے ہیں اور رکھنے بھی چاہیے, اچھی بات ہے, اختلاف ہونا کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن اس اختلاف کی وجہ سے آپ ایک دوسرے سے نفرت کریں اور اپنے بھائی کو مصیبت میں چھوڑ دیں اور مصیبت میں اس کے ساتھ کام نہ آئیں, یہ غلط بات ہے اور اس کی بائبل بھی اجازت دے دیتی. یسوع مسیح نے کیا کہا؟ یسوع مسیح نے کہا کہ میں تمہیں یسوع مسیح نے حکم دیا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم ایک دوسرے سے کیا رکھو, محبت رکھو. یسوع مسیح نہیں کہا کہ چلو مرضی رکھ لو یا نہ رکھو, بات دل کی تر کر لیا کدے نہ کرتا. انہیں کیا حکم دینا ہے, کمانڈ ٹینو, یہ حکم ہے. انسان کا مسئلہ ہے وہ حکم مننا نہیں چاہتا, وہ کہتا نہیں جو میرا دل کر دے وہ میں کراں گا. ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਾ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ. ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ کہ ایک دوسرے نہ کی رکھو, محبت رکھو. یوحنا کا پہلا خط اس کا 3 باب 16 آیت میں لکھا ہوا ہے کہ محبت کو ہم نے اسی سے جانا ہے کہ اس نے ہمارے واسطے جان دی. کہتا ہے سب سے پہلے ہم نے محبت کو جانا اسی سے ہے کہ اس نے ہمارے واسطے اپنی جان دی. خدا نے سوچے مسیح نے, ہم گناہ گار ہیں, ہم اس کے خلاف گناہ کرتے ہیں اور ہم کیا کرتے ہیں, گناہ کرتے ہیں, ہر وہ کام برا کرتے ہیں جو خدا کو پسند نہیں ہے. لیکن خدا وہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی ہم سے کیا کرتا ہے, محبت کرتا ہے. ہمیں اس ٹائم پہ اس حالات میں, اس جتنے بھی حالات ہمارے سامنے ہیں پاکستانی کرسچنز کے اوپر, جگہ بہ جگہ مسئلے ہو رہے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ ہمت بننے کی ضرورت ہے, ایک دوسرے کے ساتھ یونٹی میں آنے کی ضرورت ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہونے کی, سٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس مصیبت میں جو ہے ایک دوسرے کی کیا کر سکیں, مدد کر سکیں. اور یہ نہ سمجھیں کہ جب ہمارے اوپر اتنا کچھ ہو رہا ہے تو ہم ختم ہو جائیں گے, کبھی ایسا نہیں ہوتا. چرچ ہسٹری پڑھیں, آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے. جب ایک مصیبت آتی ہے تو چرچ جو ہے اتنا ہی کیا کرتا ہے, ترقی کرتا ہے. اور ایک میں بک پڑھا تھا کینتھ بووا کی, اور اس نے اپنی کنفرم ٹو ہز امیج بک کا نام ہے, اس نے اپنے چیپٹر میں لکھا, جب اس نے یہ لکھا یونٹی کے بارے میں لکھا, اس نے کہا کہ جو ہے ہم کس کے اوپر بنے گئے ہیں, ہم خدا کی جو ہے وہ شکل و شبیہ کے اوپر بنے گئے ہیں. اور وہ کہتا ہے کہ ہم ایک ریلیشنل بینگ ہیں, یعنی کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو ہیں وہ اکیلے رہنے والے نہیں ہیں, بلکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق میں رہنے کے لیے خدا نے ہمیں بنایا. جیسا کہ خدا نے آدم کے لیے ہوا کو بنایا, اس کے ساتھ ہمیں نظر آتا ہے کہ خدا نے ان کو ایک فیملی میں جوڑا. اور ہم خود دیکھتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ ایک ریلیشنل بینگ ہے, خدا خود ایک یونٹی میں رہتا ہے, خدا باپ, خدا بیٹا, خدا روح القدس, وہ ایک یونٹی میں ہے. خدا جو ہے ہمیں کیا چاہتا ہے, خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم بھی ایک یونٹی میں رہیں اور ہمیں بھی
یونٹی کی ضرورت ہے، ہمیں بھی ایک دوسرے کے ساتھ سٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم ایک دوسرے یونٹی میں نہیں رہیں گے، وقت تو گزر جائے گا، میں یہ نہیں کہتا وقت نہیں گزرے گا، وقت اچھا ہو برا ہو وقت گزر جاتا ہے، لیکن پھر یہ بات یاد رکھیں ہم اس کا مطلب خدا کے مخالف ہیں، کیونکہ خدا کے حکم کو نہیں مانتے. خدا نے ہمیں بتایا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مدد کریں. مسیحی ہوتے ہوئے یہ بے شک ہماری دنیا یہ ہماری نہیں ہے، اگلا جہان میں خدا جو ہے ہم خدا کو دیکھیں گے، آنے والے وقت میں دیکھیں گے، لیکن ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہونے کی اور سٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. آج کلیسیاں کو ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ اس حالات میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کی مدد کر سکیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو سکیں اور ہم محبت میں بڑھ سکیں. ورنہ ہم پھر محبت نہیں رکھتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خدا کو نہیں جانتے. خط میں لکھتا وہ ایسے ہی لکھتا کہ جو اپنے بھائی سے محبت نہیں رکھتا وہ کیا کہتا ہے کہ وہ اس کو نہیں جانتا، اس میں خدا ہو ہی نہیں سکتا، اس میں خدا کی محبت ہو ہی نہیں سکتی، وہ کیسے خدا کو جان سکتا ہے. اس لیے ہمیں اس وقت میں ایک دوسرے کے ساتھ سٹینڈ کرنے کی، ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ برادرانہ محبت میں بڑھنے کی ضرورت ہے. ہمدرد بننا، ایک دوسرے کے ساتھ سٹینڈ کرنا، ہمیں ایک دوسرے کی ہمت بننا. اگر آپ اپنے بھائی کی مدد کر سکتے ہیں اس کی مدد کریں. آپ کو پتہ ہے پاکستان میں مہنگائی ہے، اوپر سے جلایا جا رہا ہے، چرچز کو مارا جا رہا ہے، یہ الگ سے مسئلے ہیں. جابز نہیں ہیں وہ الگ سے مسئلے ہیں، مہنگائی زیادہ ہوتی جا رہی وہ الگ سے مسئلے ہیں، لوگ کہتے ہیں تنخواہیں نہیں بڑھی وہ الگ سے مسئلے، ہر قسم کے مسئلے ہیں. ہمیں ان مسئلوں میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے اور ایک دوسرے کو انکریج کرنے کی ضرورت ہے. اور ہمیں اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے کہ خدا ہماری زندگی سے کیا چاہتا ہے. اگر ہم ایک دوسرے کھڑے نہیں ہو سکتے تو مشکل ہے، پھر ہم میں خدا کی محبت نہیں ہے، بائبل کہتی ہے. اس بات پر سوچیں، غور کریں اور دعا کریں، اور اس وقت میں برے وقت میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوں، ایک دوسرے سے محبت کریں، خدا کے ساتھ چلتے رہیں، دعا کریں اور خدا سے دعا کریں کہ خدا ہماری ہمت کو بڑھائے. خدا مجھے ہمت دے کہ میں اس مصیبت میں پاکستان میں کھڑا رہوں، کیونکہ میں تو یہ سوچتا ہوں کہ میرا ارادہ نہیں ہے مطلب کہ فی الحال پاکستان سے جانے کا. میں یہ چاہتا ہوں کہ یہاں پہ کام کیا جائے. جو لوگ یہاں پہ رہنا چاہتے ہیں، کام کرنا چاہتے ہیں، تو وہ ایک دوسرے کی ہمت بنے، ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوں، اور پاکستان میں جو ہیں وہ مسیحی جو ہیں ان کی جو حوصلہ افزائی کریں ایک دوسرے کی، تاکہ ہم ایک ساتھ کھڑے ہو کے ایک دوسرے کی ہمت بن سکیں. ورنہ ہم الگ ہوں گے تو ہم زیادہ مصیبتوں میں پڑیں گے. ملتے ہیں پھر ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ. شکریہ سب کا، خدا آپ کو برکت دے.